السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اب اس میں جو ہے کس رکعت میں سورت ملائی جائے گی اور کس رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ہمیں اس میں کچھ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، کچھ نفل بھی پڑھے جاتے ہیں اور کچھ واجب بھی پڑھے جاتے ہیں اور کچھ فرض نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب ظہر کی اور عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی جو فرض ہیں ان کو ابھی ایک طرف رکھ دیں، مثال کے طور پر ہے نا، ایگزامپل طور پر ایک طرف رکھ دیں۔ اب جو ہم وتر نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، وتر واجب جو ہے، ہم جو نماز ادا کرتے ہیں وتر کی، تو اس میں جو ہے 3 رکعت نماز ہوتی ہے، وتر کی 3 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں اس میں جو ہے وتر کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں سورت ملانا ضروری ہے۔ الحمد شریف کے بعد میں سورت ملانا ضروری ہے وتر کی تینوں رکعتوں کے اندر۔ اب ہم ظہر میں جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں، مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، ہے نا، 2 سنتیں مؤکدہ ہوں یا 4 سنتیں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہوں، تو سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں سورت ملائی جائے گی، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ 4 سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، سنتوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے۔ اب نفل نماز ہم ادا کرتے ہیں، تو نفل نماز میں یعنی کہ ظہر میں 2 نفل ہیں، مغرب میں 2 نفل ہیں، عشاء میں نفل پڑھتے ہیں، تو نفل نماز کے جو 2 رکعت کی نیت ہم باندھتے ہیں تو اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے ہر رکعت میں، یعنی کہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تو ہر رکعت میں کیا ہے، سورت ملانا ضروری ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ سنتوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو۔ نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملائی جائے گی۔ اب ہمارے فرض نماز رہی، مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر ہم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں یعنی کہ جماعت کے ساتھ میں نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو اس میں سورت ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے اسلامی بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو قرات کرتے ہیں، یہ نہایت غلط بات ہے، یہ منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ تو امام کے پیچھے ہمیں قرات کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم ظہر کی نماز مثال کے طور پر جماعت چھوٹ جاتی ہے، اب ہم فرض نماز جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کس رکعت میں سورت ملائی جائے گی اور کس رکعت میں نہیں ملائی جائے گی۔ تو فرض مثال کے طور پر 4 فرض ہیں ظہر کے اندر، تو ظہر کے اندر جو 4 فرض ہیں اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو ہے سورت ملانا ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی، ہے نا۔ اب اسی طریقے کے عصر میں 4 فرض ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں ملائی جائے گی۔ مغرب میں 3 فرض ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی، تیسری رکعت میں نہیں ملائی جائے گی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت تیسری رکعت میں نہیں ملائی جائے گی۔ اب عشاء میں 4 فرض ہیں، تو عشاء میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی۔ فجر کے اندر 2 ہی فرض ہیں، تو ان دونوں فرضوں میں ہمیں دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا کس رکعت میں
صورت ملائی جائے گی اور کس رکعت میں نہیں ملائی جائے گی۔ سنتوں میں ہر رکعت میں صورت ملائی جائے گی، وتر میں ہر رکعتوں میں صورت ملائی جائے گی، نفل میں بھی ہر رکعت میں صورت ملائی جائے گی، مگر فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جائے گی، تیسری اور چوتھی میں صورت نہیں ملائی جائے گی۔ آئیے یہ مسئلہ بھی ایک اور حل کر دیتا ہوں کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے فرض نماز کے اندر تیسری یعنی چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں اگر صورت ملا بھی دی تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نماز کیا ہے، ہو جائے گی۔ اور اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز کے اندر اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کہہ دیا تب بھی کیا ہے، نماز ہو جائے گی۔ بہتر طریقہ کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، بہتر طریقہ یہی ہے۔ اگر کسی نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح اگر پڑھ دی تو تب بھی کیا اس کی نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔